جو خاندان بنو امیہ یزید سے ماقبل ہیں ان کے اوپر جو اہل تشیع حضرات کا جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہے اس کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں وہ تو نہیں، واقعہ کربلا سے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان سب کا کردار ہے واقعہ کربلا میں. اچھا، یعنی اس کے پیش آنے میں جو آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا تھا کہ کیا یہ حضرات اس کو ٹھیک ہے، اس کو بعد میں کس موقع پہ بات کر لیں گے. وہ ہاں کسی موقع پہ میرا ڈسکس جواب کریں ابھی تک گے. واضح نہیں ہوا تکفیر والا قول. یزید کے متعلق بتایا میں نے کہ اس کے کفر میں، اس کے ملعون جہنمی ہونے میں، قاتل امام حسین ہونے میں، اہل بیت کی توہین کرنے میں، امام حسین کے سر اقدس کی توہین کرنے میں ہمارے ہاں صحیح سند روایات موجود ہیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے بھی والا ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ ہاں ایک دو پیش کرتا ہوں. اہل سنت کے ہاں دیکھیں، چونکہ اہل البیت کے حوالے سے جو روایات بھی ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ اعراض کرنا ضروری ہے. پھر اہل سنت کے ہاں ذہبی صاحب نے کہا کہ جن میں معایب صحابہ اور تنقیص صحابہ کی روایتیں موجود ہیں، طیہ و اخفاؤہ، یعنی جب ایک مذہب کی بنیاد ایسی بنائی جائے گی کہ جس میں اگر ان کے عیب ہیں، جن میں ان کے نقائص ہیں، جن میں ان کے مطاعن ہیں، جیسا کہ اعمش کی ایک کتاب تھی، احمد بن حنبل نے وہ آگ لگا دی، وہ چھین لی، وہ سے معاملات ہیں، اس کے اوپر ایک پوری گفتگو ہو سکتی ہے کہ اہل سنت مذہب کی بنیاد یہ تھی. اب یزید کی روایتوں میں آ جائیں. یزید کے بارے میں مفتی صاحب میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، یہ آپ کے اوپر ہو گیا، اس کا جواب آپ نے آخر تک دینا، کہ یزید کی مذمت میں اہل سنت کے پاس ایک صحیح روایت بھی نہیں ہے. صحیح روایت اس کے بعد کے افعال میں بھی، اس کا جواب آپ اپنی باری میں دیجیے گا. میں بات مکمل کروں، آپ اپنی باری میں دیجیے گا. میں روایتیں بھی دکھانا چاہتا ہوں، یا آپ نوٹ کر لیں. میں صرف سمجھنا چاہ رہا تھا، میں واضح کر رہا ہوں اس کو واضح کر رہا ہوں یہ کہ یزید کیا کہتے ہیں، قتل امام حسین میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ بالکل نہیں ہے، اسباب مہیا کرنے میں بھی بالکل نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کی ایسی روایات پائی جاتی ہیں کہ جس پہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد پہ کو برا بلا کہا اور پشیمانی کا اظہار کیا. اس نے کہا میں ہوتا تو یہ نہ کرتا، اس نے کیا، یہ غلط کیا. ٹھیک ہے، اہل سنت کے ہاں یہ پایا جاتا ہے. پھر ایک قدم آگے بڑھیں، واقعہ حرہ کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد اپنا یہ مسلم عقبہ، ان لوگوں نے یہ کام کیا. صحیح روایت آپ واقعہ حرہ کے حوالے سے یزید کا اس میں ہونا صحیح روایت دیکھیں. چونکہ مفتی صاحب آپ نے ایک بات کی تھی، کسی شخص پہ الزام لگانے کے لیے، کسی شخص کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے صحیح روایت درکار ہے، تاریخی اقوال کی بنیاد پر نہیں کریں گے. تو یزید کے حوالے سے کوئی صحیح روایت ایک آپ پہ آج پیش کر دیں، کل پیش کر دیں، پرسوں پیش کر دیں، ہماری اگلی نشستوں میں پیش کر دیں، کہ جس سے اس کے بارے میں جو یہ بات کی گئی کہ ہم یزید کو ایمان سے باہر نکال لیں گے، اس کا آپ نے کہا نا فاسق ہو گیا تھا. جیسا کہ آپ کے علماء نے لکھا کہ یزید کا فسق بعد میں ظاہر ہوا، یعنی والد کے ہوتے ہوئے نہیں تھا. جب والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو یزید کا فسق ظاہر ہوا. جو وہ یزید کا فسق ظاہر ہوا، اس کے اوپر ہمیں صحیح روایات آپ سے درکار ہوں گی جو آپ نے بیان کرنی ہے. اب میں اپنی شیعہ کتابوں سے روایتیں پیش کر دیتا ہوں اور سنی سے بھی پیش کروں گا، چونکہ مفتی صاحب سے میں نے کہا تھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اللہم صلی علی محمد و علی محمد یزید کے دربار میں لے جایا گیا، اور اس پہ یہ ملاحظہ کیجیے گا، یہ دیکھیے گا، یہ کتاب ہے ہماری علامہ باقر مجلسی نے لکھی، جلاء العیون، 14 معصومین کی سیرت کے اوپر. یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں، وَبِأَسَانِيدِ مُعْتَبَرَةٍ، از حضرت امام رضا علیہ السلام، 8ویں جو تشیع کے امام معصوم ہیں، منقول است کے چون سر مطہر امام حسین را بے مجلس یزید پلید دار بردن لے گئے. امام حسین السلام کے سر اقدس کو مجلس شراب آراست و با ندیمان خود شراب زہر مار می کرد و با ایشان شطرنج بازی می کرد. وہ شراب بھی پی رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، شطرنج بھی کھیل رہا تھا. وہ شراب یاران خود می داد، اپنے دوستوں کو شراب دے رہا تھا. وہ می گفت بی اشامید کے این شراب مبارکی است کے سر دشمن ماں نزد ماں گزشتے است، یعنی کون، امام حسین السلام، یہ مبارک ہے خوشی میں شراب پیو. وہ دل شاد و خرم گردیدے ایم، ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، ہم خوشحال ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں اسانید معتبرہ میں ساری رکھوں گا. و نا سزاب امام حسین و پیدر و جد بزرگوار می گفت، حضرت امام حسین کو برا بلا کہہ رہا تھا، امام علی علیہ السلام کو برا بلا کہہ رہا تھا، اور رسول اللہ کو برا بلا کہہ رہا تھا. وہ ہر مرتبے کے در کمار بار حریف خود غالب می شد، سے پیالے شراب زہر مار می کد و جر شومش در پہلو تشتی کے سر آن سروردار آن گزاشتے بودن میرے. جس تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، جب بھی وہ شطرنج میں جیتتا تھا تو ایک شراب کا گلاس اس تشت میں جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس موجود تھا، وہاں پر یہ ملعون شراب گراتا تھا. پس آگے پھر امام نے کہا کہ ہر کی اشیاء نماز باید کیا شراب خوری شطرنج باختن اجتناب نمایت کے کار دشمنان ما است. ٹھیک ہے،
تو یہ ایک روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی امام رضا علیہ السلام کے جو متعدد اسانید سے آئی ہے، یہی روایت میں آپ کو دیگر کتابوں سے اگر کہیں گے تو دکھا دوں گا، لیکن میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، ملا یاد الفقی میں بھی ہے اور دیگر علماء نے اس کے اوپر تاکید لگائی ہے۔ تو یزید کا امام حسین علیہ السلام کے دربار میں سر کا جانا، ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ میں کیا لکھتا ہے؟ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر دمشقی، میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ بیچارگی کا عالم نظر آیا۔ ایک مقام پہ اس نے کہا کہ سر امام حسین علیہ السلام کا یزید کے دربار میں جانا تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے ساری باتیں رکھتا ہوں۔ آگے جا کے دو جگہ پہ خود پھر کہتا ہے کہ دو قول ہیں یزید کا دربار امام حسین میں جانا، اس بارے میں دو قول ہیں، سب سے اصح وہ ہے کہ یزید کے دربار میں امام حسین کا سر اقدس گیا، اور اس کے اوپر پھر وہ روایتیں نقل کرتا ہے۔ میں وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ شیعہ سنی دونوں کے ہاں، ہمارے ہاں تو صحیح اسناد سے، اہل سنت کے ہاں تاریخی اقوال ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے اس مسئلے میں تائید کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ملاحظہ کیجئے گا مصعب کہ ابن کثیر کیسے اس مسئلے میں پریشان رہا۔ میں نے کل تقریباً 150-200 صفحات جو ہے وہ جلدی میں مطالعہ کرنے کے لیے، آپ مجھے جہاں کہیں گے میں اس کا عربی متن بھی لے آؤں گا، میں نے ترجمہ اس چیز کو ٹیلی کیا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیے گا یہاں پر یہ گفتگو کر رہا ہے، سارے میں نے مکمل اس کی گفتگو نکالی ہے کہ کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا۔ ہاں یہ دیکھیے گا، کہتا ہے میرے نزدیک یہ بات محل نظر ہے، البتہ یہ خط کے متعلق ہے، سر اقدس کے متعلق لے آؤں، سر اقدس، اللہم صلی علی محمد محمد۔ یہ دیکھیں، میں کہتا ہوں، یہ ابن کثیر کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں صحیح بات یہ ہے کہ اس نے حضرت حسین کے سر کو شام نہیں بھیجا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں صحیح ہے۔ پھر جب آگے چلتے ہیں تو آگے دیکھیے گا کیا کہتا ہے۔ اب یہاں پر جب 61 ہجری میں وارد ہوتا ہے نا، تو مصعب دیکھیے گا، کہتے ہیں اوپر کیا لکھتا ہے؟ آپ کے قتل کا یہ بیان اس شان کے آئمہ سے ماخوذ ہے، نہ کہ جس طرح اہل تشیع کا جھوٹا گمان ہے۔ اور پہلے ابو مخنف کی روایت نقل کرتا ہے، یعنی اس شان کے آئمہ، یعنی تاریخی جو اقوال نقل کر رہا ہے، وہ کہا کہ اس تاریخ میں مستند مان رہا ہے اس کو۔ آگے چلیے گا، دیکھیے گا کیا روایت نقل کرتا ہے۔ اب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہی مشہور قول ہے جو مجموعی طور پر 72 سر تھے، اس لیے کہ جو شخص بھی قتل ہوا انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اسے ابن زیاد کے پاس لے گئے، پھر ابن زیاد نے انہیں یزید بن معاویہ کے پاس شام بھجوا دیا۔ ایک قول آگے چلے، آگے دیکھتے آگے کیا بیان کرتا ہے۔ اچھا، اب ایک یہاں پہ کہتا ہے کہ یزید بن معاویہ کے سامنے جب حضرت حسین کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس نے کہا قسم با خدا اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں آپ کو قتل نہ کرتا۔ پھر اس نے حسین بن حمام المری شاعر کا یہ شعر پڑھا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نیچے دیکھیں، اور اس کے بعد علماء نے حضرت حسین کے سر کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ ابن زیاد نے اسے یزید کے پاس شام بھجوایا یا نہیں۔ اس بارے میں دو قول ہیں، ان دونوں میں سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ اس نے یزید کے پاس بھجوایا تھا، اور اس بارے میں بہت سے آثار بیان ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے گا آثار بیان کر رہا ہے نیچے، کہتا ہے حضرت ابو بردہ اسلمی نے کہا، اسے کہا خدا کی قسم، انہیں ادھر سے دیکھیں، جب حضرت حسین کا سر یزید ابن معاویہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ اپنے ہاتھ کی چھڑی کو آپ کے دانتوں پر مارنے لگا، پھر کہنے لگا اس کی اور ہماری مثال حسین ابن الحمام المری کے قول کے مطابق ہے۔ پھر وہ قول نقل کرتا ہے، حضرت ابو بردہ اسلمی نے اسے کہا خدا کی قسم تیری یہ چھڑی اس جگہ لگی ہے جسے میں نے رسول کو چومتے دیکھا تھا۔ پھر نیچے اور بیان کرتا ہے، تو لہٰذا 2-3 مقام پر یہ بیان کرتا ہے کہ یہ آگے پھر کہتا ہے، راوی بیان کرتا ہے اس نے یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا، پس اس نے آپ کے سر کو اپنے آگے رکھا اور اس کے پاس حضرت ابو بردہ اسلمی بھی تھے، اور یزید چھڑی سے آپ کے منہ پر ٹھوکے دینے لگا اور کہنے لگا۔ تو یہ ابن کثیر خود مخمسے کا شکار ہوا اس مسئلے میں، اور کہتا ہے کہ جی لے جایا گیا نہیں لے جایا گیا۔ پھر بعد میں کہتا ہے واضح اور مشہور قول کیا ہے کہ لے جایا گیا، اور اس کے اوپر بہت سارے آثار بھی بیان کرتا ہے جن میں سے ایک اثر یہ تھا۔ اب مفتی صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ میں نے شیعہ روایات بھی رکھ دی، اہل سنت کی بھی کچھ تاریخی اقوال رکھ دیے، اب آپ کا نظریہ، وہ میں نے پیچھے جو بات کی تھی ان سب کا جواب آپ ترتیب سے بسم اللہ۔ نہیں، میں صرف ایک سوال اس میں آپ سے کرتا ہوں کہ اب ہمارے اہل تشیع کے ہاں سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضع کے بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ کہاں ہے؟ اس حوالے سے بہار میں علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ نے مختلف اقوال نقل کیے جیسے اہل سنت کے ہاں نقل ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں الکافی میں کامل الزیارات میں روایات موجود ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہے۔ امام صادق علیہ السلام اپنے نجف اشرف میں، اس لیے جب آپ امام علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس زیارت نامے میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر بھی سلام کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کچھ روایات کی بنا پر،
جو یہ دوسرے نمبر پہ قول آتا ہے، جو سب سے مشہور قول ہے اور جس کو ہمارے علماء نے مانا بھی ہے، وہ کہ کربلا میں ہی دفن کیا گیا سر اقدس امام حسین علیہ السلام کو۔ باقی قول مصر کا بھی ہے، دمشق کا بھی ہے، مدینے کا بھی ہے، باقی اقوال بھی ہیں۔ میرے خیال میں 7 اقوال علامہ نقل کرتے ہیں غالباً، اور جن کے اوپر میں نے روایات پڑھی ہیں وہ 2 ہیں، ایک کربلا میں اور ایک نجف اشرف میں۔ مشہور اور جو قبول جس قول کو کیا ہے وہ کربلا کا ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں اس میں 5 اقوال ہیں۔ اولاً دمشق، ذکر البیہقی فی المحاسن والمساوی بدون سند ان یزیدا امر بغسل راس وجعله في حریر وضرب علیہ خیمة ووکل بحسین 50 رجلا وقال ابن کثیر وذکر ابن ابی دنیا۔ ایک قول دمشق کا ہے، اس میں یہ جتنے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، امام احمد بن حنبل رحم اللہ فرماتے تھے 3 چیزیں، 3 کتابیں، 3 موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر کبھی بھی جو ہے ہمارا کوئی اعتبار ایسے نہیں ہے۔ ایک تاریخ ہے، ایک تفسیر ہے، اور ایک فتن ہے۔ تو ابن کثیر رحم اللہ کی جو ہم نے تفسیر ابن کثیر ہے، اس پر بہت سارے لوگوں نے اس کی جو ہے وہ تحقیق بھی کی، اس کو مختصر بھی کیا، کیونکہ ہر طرح کا غص و ثمین اس میں موجود ہے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کے اقوال کا موجود ہونا، پھر صاحب تاریخ کا کسی ایک بار کی طرف متوجہ ہونا، اس بات کو ترجیح قرار دینا، یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ اب سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے ہاں 5 قول ہے۔ دمشق ہے، رقہ ہے، اسقلان ہے، قاہرہ ہے، کربلا ہے، اور مدینہ ہے۔ یہ تمام اقوال موجود ہے، 5-6 اقوال ہے۔ اب اللہ کے علم میں ہے کہ میں نے بلکہ ایک تحقیق پڑھی تھی، اور میں نے جب اس کی تحقیق شروع میں کی تھی 6 سالوں پہلے، تو اس میں یہ ہے کہ آج بھی دمشق میں ایک مقام ہے جہاں پر باقاعدہ لوگ سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے اس جگہ کو جانتے ہیں۔ کربلا بھی ایک مشہور، ایک شہرت یافتہ قول ہے جو اہل تشیع کے ہاں زیادہ مشہور ہے کہ آپ کے سر مبارک کو واپس لا کر جو ہے وہ کربلا میں رکھا گیا۔ تو یہ اقوال ہیں۔ اور دیکھیں، جہاں تک یہ ابو برزہ اسلمی والی روایت ہے، تو یہ روایت ہمارے ہاں سندن اس کا مقام بہت کمزور ہے، یعنی یہ جو ابو برزہ والی روایت ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دلیل بنایا جائے۔ ہاں، بنسبت اس کے جو روایت ہمارے ہاں صحیح ہے، اور جس میں دندان مبارک کی توہین کی گئی، سر مبارک کی توہین ہے، وہ ابن زیاد کے دربار والی ہے، اور اس کو صحیح مانا جاتا ہے۔ اور اس میں کہا گیا کہ انس نے ان کو منع کیا کہ واللہ میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو ہم اس قول کو زیادہ معتبر مانتے ہیں۔ باقی تاریخ ہر طرح کے غص و سمین سے بھری ہوئی ہے، کسی ایک تاریخ میں کوئی بات کا لکھا جانا، جبکہ اس طرح کے معاملات ہوں۔ میں اس میں جو لوگ اس میں کفر کی بات کو انکار کرتے ہیں، ان کا ایک سوال یہاں پر میں نے آپ کے سامنے دوبارہ پیش کروں گا کہ کیا قتل حسین سبب کفر ہے اہل تشیع کے نزدیک؟ یہ ایک سوال ہے، یا اس کے کفر کی اور وجوہات ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے سوال کیا نا کہ کیا بنو امیہ پر لعنت کا سبب وہ کربلا کا واقعہ ہے، آپ نے کہا نہیں، تو کیا قتل حسین ہی سبب کفر یزید ہے یا اس کے علاوہ اور اسباب ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو روایات، صحیح روایات ملتی ہیں، کامل الزیارات کے اندر روایت ہے، مفتی صاحب آپ کی تصویر سٹرک ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو ہم اس کے یزید کے متعلق ہے، ہمارے ہاں جو روایات ملتی ہیں اس کے کفر و اس کے حتیٰ صحیح روایت جو ہمارے ہاں کامل الزیارات کے اندر ہے، ابن قولوہ کمی نے نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، غالباً وہ روایت ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو زنا زادہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں صحیح روایت پائی جاتی ہے، اس کے کفر، اس کے زنا زادہ، جی میں عرض کر رہا ہوں، ساری چیزوں کا بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اس کے اوپر کون کون سی چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر ہم کفر سے مراد یعنی یہ کہ امام کو قتل کر دینا یہ کفر ہے، ہاں جی کوئی شک نہیں ہے، حتیٰ اس کو ہم کہتے ہیں کہ مثلا اس کو ناسبی میں لے کر آتے ہیں، اور ناسبی کہا کہ لا، اس کے لیے عبارت کیا ہے روایت کے اندر، لا سحم فی الدین، اس طریقے سے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ اس قدر بدتر ہے، یعنی یہ اس کے ناسبی، ہمارے ہاں جب ناسبی کی بحث ہوتی ہے کہ وہ بدتر از کفر اس کو شمار کیا جاتا ہے،
ایک ہے نا کافر ہے وہ اللہ اور رسول کو نہیں مان رہا, لیکن ایک شخص ناسبی ہے, اور ناسبی کو کہا کہ اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. جس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ تو یہ اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے یزید کے اوپر. یزید کو ہماری روایات میں زنا زادہ کہا گیا, اس کی میں نے آپ کو صحیح روایات پیش کی. تو ہمارے ہاں جس کے متعلق بھی, حتیٰ امام علیہ السلام سے جنگ کرنے والوں کے متعلق بھی ہمارے ہاں صحیح روایات موجود ہیں. ان کا کیا مقام ہے, ان کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے, معاویہ کا ہمارے ہاں ائمہ نے کیا بیان کیا ہے, ہمارے صحیح روایات موجود ہیں بالکل, جن کی سند میں کوئی ضعف اور کوئی اشکال نہیں ہے. معاویہ کے متعلق, شیخین کے متعلق, سب کے متعلق ہمارے صحیح روایات ہیں. تو ہم جو اپنے مذہب اہل بیت کے اوپر پابند ہیں, ان شخصیات کے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں, کوئی بھی شیعہ اپنی جیب سے نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ ہم مذہب اہل بیت کے پابند ہیں. مذہب اہل بیت نے ہمیں یزید کی شکل و صورت بھی واضح کر دی اور اپنے دیگر باقی دشمنوں کی شکل و صورت بھی واضح کر دی. ہاں, اہل سنت مخمسے کا شکار ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ دو کشتیوں میں سوار ہیں. ایک اہل بیت کی کشتی میں بھی انہوں نے سوار ہونا ہے اور دوسرا صحابہ کی کشتی میں بھی سوار ہونا ہے. تو وہ جب دو کشتیوں کا مسافر ہوگا نا سر, وہ مشکلات کا, مخمسے کا شکار ہوگا. ایک جگہ جا کے قبضہ. اب دیکھو نا, خود یزید کے متعلق کہا کہ یزید پہ لعنت نہ کرنے کی وجہ فقط یہ ہے, یہ نہیں کہ اس نے سارے برے کام کیے, کہتے ہیں جی فاسق ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یزید واقعہ حرام میں شامل ہے؟ آپ کہیں گے ہاں. صحابہ کو قتل ہوا, صحابہ قتل ہوئے, تو یزید ان کے قتل میں شامل ہے. قرآن مجید کہتا ہے جس نے ایک مومن کو عمدن قتل کیا اس پر اللہ کی لعنت اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مومن کو قتل کیا اس پہ اللہ کی لعنت, ٹھیک ہے, اس پہ ملائکہ کی لعنت. وہ لعنتی اللہ اس کو لعنتی کہہ رہا ہے. اہل سنت کہہ رہے ہیں جی ہم لعنت میں توقف کریں گے. اچھا بھی پتہ ہے بھائی اس نے قتل کیا ہے, صحابہ کو قتل کیا واقعہ حرام میں, نہیں یزید پہ ہم لعنت نہیں بھیجیں گے. اللہ بھیج رہا ہے, ہم اہل سنت نہیں بھیجیں گے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کی طرف نہ چلی جائے بھائی, کیا مسئلہ ہو جائے گا. اللہ بھیج رہا ہے, ہم نہیں بھیج رہے. واقعہ امام حسین سے بری ذمہ آپ لوگ قرار دیتے ہیں. ہم تو یہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں یزید کا قاتل امام حسین صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. حتیٰ اس کا جو کفایت اللہ سنابلی نے کتاب لکھی اور غلام مصطفیٰ ظہیر احمد پوری نے مولوی صدیق سے مناظرہ بھی کیا, آپ لوگ یزید کی تھوڑی بہت جو مذمت کرتے ہیں, فسق والی کرتے ہیں, وہ تاریخی اقوال پہ کھڑے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی مفتی صاحب کیسے کوئی اہل سنت عالم دین واقعا جو امام حسین سے محبت کرتا ہے, واقعا اس کو سوچنا چاہیے کہ میں ایک طرف اپنے آپ کو حسینی کہتا ہوں اور دوسری طرف میں یزیدی بھی نہیں ہوں. کیوں؟ یزید جب ہے ہی نہیں, یزید امام حسین کے قتل میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ شامل نہیں ہے, تو بھائی اگر میں اس کو کہہ دوں کہ تم یزیدی ہو تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے نا بھائی, کیونکہ یزید تو آپ نے خود فرمایا ایمان اور اسلام میں ہے, تو وہ آپ کا خلیفہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں فاسق ہے, صحیح سند سے فاسق ہونا بھی ثابت نہیں ہے. تو اگر میں آپ کے مفتی صاحب آپ کو کہہ دوں کہ آپ یزیدی ہیں تو آپ کو مائنڈ کرنا چاہیے اس کو, کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے مائنڈ اس کو. کیوں؟ کیونکہ یزید بیچارے نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اہل سنت مذہب کے مطابق, تو آپ کو یزیدی کہنے میں حسینی اپنے آپ کو کہتا ہوں, میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوں. میں یہ ابھی آپ سے آگے سوال کروں گا, تو لہٰذا مفتی صاحب خلاصہ کلام یہ ہوا, کل کا آپ دن جب آئے گا تو میں آپ سے یزید کے فسق پہ بات کروں گا, اور مجھے یزید کے فسق پہ آپ نے کیونکہ ابھی تاریخی اقوال کہہ کے رد کر دیا, تو آپ نے مجھے یزید کے فسق کے اوپر صحیح روایات بیان کرنی ہے. ابھی آپ نے ایک وہ حنظلہ کی روایت بیان کی سندن ضعیف, آپ کوئی روایت پیش کریں گے جس سے یزید مومن جو ایمان کامل والا ہے اس سے باہر نکل آئے اور اس کو فاسق کہا جا سکے. وگرنہ مفتی صاحب ہم اہل بیت جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں, ہم مخمسے کا کسی موقع پہ شکار نہیں ہے. دشمن اہل بیت کی دل میں اتنی برابر بھی محبت رکھنے کے قائل نہیں ہے جس نے اہل بیت سے تھوڑی بہت بھی بغض رکھا. ہم بغض میں بھی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں ایک بغض دین کے لیے ہوتا ہے, ایک بغض دنیا کے لیے ہوتا ہے. جیسے ابن حجر نے کہا نا مفتی صاحب, بڑے مجھے افسوس ہوتا ہے. حتیٰ مفتی صاحب عبارتیں آپ کو میں بتاؤں, یعنی میرا اتنا اس پہ دل جلتا ہے نا اپنے, بالکل آپ کے لیے, مفتی فضل ہمدرد صاحب کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم سنی بھی ہیں, ہم امام حسین سے محبت بھی کرتے ہیں. میں نے بھائی دو کشتی میں کیوں سوار ہوتے ہو؟ ابن حجر کہتا ہے کہ میں نا اپنے محدثین پہ اعتراض کرتا تھا, بھائی تم نے ناسبیوں کی توثیق کیسے کرتی؟ ناسبی جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے, ایک بندہ جو علی پر 70 مرتبہ دن میں لعن کرتا ہے, اس کو تم نے کہہ دیا سکتن عمران بن حتان جیسا. پھر کہتا ہے میرے لیے اس مسئلے کی, اس کلی کی جو ہے نا وہ کھل گئی, گرا گشائی ہوگی. کیا ہوا؟ ابن حجر کے جملے سنیں, میں نے دیکھا کہ ناسبی رافضی سے زیادہ سچا ہوتا ہے. رافضی سچا نہیں ہوگا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے. حتیٰ ابن حافظ جلال الدین سیوطی نے کہا کسی راوی کے مخدوش ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل میں روایات نقل کرے. یہ میں دکھا دوں گا آپ کو ایک ایک نہیں 10 چیزاں. احمد ابن حنبل کہتا ہے تارکہو لتشیعہ, یہ شیعہ تھا, رافضی بھی نہیں تھا, شیعہ تھا, میں نے اس کو ترک کر دیا, میں چھوڑ دیا اس کو. حاکم نیشا پوری کے بارے میں کیا کہتا ہے ابن حجر اسقلانی کہ اس نے جی حدیث غدیر اور حدیث طیر نقل کر دی, اس وجہ سے یہ شیعہ ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں اہل البیت کس قدر مظلوم ہے. عطیہ الاوفی, میں 85 مثالیں دے سکتا ہوں مفتی صاحب. تو اہل سنت مذہب میں رہ کر آپ اہل سنت بھی رہیں اور کہیں میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں, یزید کو میں کچھ بھی نہیں کہتا.
ٹھیک ہے، یہ بالکل کیسے ہے، آپ شروع سے آ جائیں. میں حضرت علی سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت طلحہ زبیر سے بھی محبت کرتا ہوں جنہوں نے علی کی بیعت نہیں کی، علی سے جنگ کی. میں حضرت علی سے بھی محبت کرتا ہوں، میں حضرت معاویہ اور عمر یاس سے بھی محبت کرتا ہوں جنہوں نے علی کے خلاف جنگ کی، تلواریں لے کر نکل آئے. میں علی سے بھی حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، میں معاویہ سے بھی محبت کرتا ہوں جس نے حسن سے خلافت چھین لی. میں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، میں یزید سے بھی محبت کرتا ہوں. یہاں پر کہنا چاہیے مفتی صاحب میں یزید سے بھی محبت کرتا ہوں. کیوں نہیں محبت کر رہے آپ یزید سے؟ آپ کا امام ہے، آپ کا خلیفہ ہے، اور اس کے خلاف فسق کے اوپر آپ کے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے. واقعی امام سیدہ شباب اہل الجنہ کی بارگاہ میں نے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. ہم نے پوری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنا مفتی صاحب. میں ان صحیح روایات کے مطابق یزید کو لعنتی، کافر، زنا زادہ سب کچھ سمجھتا ہوں، کیونکہ ائمہ اہل بیت کی روایات مجھ تک پہنچی ہیں. آپ یزید کو کچھ نہیں سمجھ سکتے. آپ بروز محشر کہیں گے میں یزید کو فاسق سمجھتا ہوں، صحیح روایت آپ نہیں پیش کر سکتے. آپ کہیں گے تاریخی قول، تو ممکن ہے کہ آپ کو کہا جائے بھائی تاریخی قول تو یہ بھی تھا، اس کو کیوں رد کیا؟ تاریخی قول تو وہ بھی تھا، اس کو کیوں رد کیا؟ یہاں پر تاریخی قول آ گیا، وہاں پہ تاریخی قول قبول کر لیا، یہاں پہ رد کر دیا. صحیح روایت تو وہاں پر بھی نہیں تھی. تو مفتی صاحب میں تو بنگے دہل کہہ سکتا ہوں، امام رضا علیہ السلام 8ویں امام ہیں، ان کی زیارت پہ بھی جاتا ہوں، ان کا دامن پکڑ لوں گا کہ آپ کی روایت تھی، یزید کو یہ سمجھ رہا ہے، میں نے سمجھا. مفتی عبدالباقی صاحب کس کے دامن کو پکڑیں گے؟ آپ کو تو یزید کی بارگاہ میں جانا چاہیے گا، آپ مجبوراً جائیں گے. آپ کہیں گے یہ امام خلیفہ تھا، کیوں؟ چونکہ سقیفہ میں جو ہمارے ہاں خلافت کا کرائٹیریا معین ہوا تھا، اسی کرائٹیریا پہ پورا اترتے یزید بھی آ گیا. امام حسین کو تو امام بھی نہیں کہنا چاہیے، کیوں؟ امام حسین ہمارے امام ہیں، ہمارے امام. آپ غیر معصوم امام بھی نہیں ان کو کہہ سکتے، کیوں؟ آپ کے مقتدی اور پیشوا وہ نہیں ہیں. آپ کے مقتدی اور پیشوا یزید کے خلاف نکلے، آپ یزید کے خلاف زبانیں بند کیوں ہیں؟ ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ یزید کے خلاف زبانیں بند رکھو، کیوں؟ صحابہ آ جائیں گے. امام غزالی نے کیا فرمایا؟ یحرم علی الوائس، وائس کے اوپر حرام ہے کہ وہ مقتل حسن و حسین کو بیان کرے. امام غزالی فرما رہے ہیں کہ مقتل حسین کو بیان کرنا وائس کے اوپر حرام ہے، کیوں؟ کہتے ہیں اس سے صحابہ تک بات جائے گی. تو میں امام حسین علیہ السلام کا دامن پکڑ سکتا ہوں، امام حسین کو اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتا ہوں. مفتی عبدالباقی صاحب اپنے آپ کو حسینی کہنے کی ایک دلیل دیں، کیوں؟ چونکہ حسین نے یزید کے خلاف نکلا، یزید کے متعلق کیا کیا خطبے دیے، یزید کی خلافت کو قبول نہیں کیا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. آپ نے کہا ہمارے ہاں اس کی خلافت قبول ہے، ولو فاسق ہے. حسین اس کی خلافت کو قبول بالکل سرے سے نہیں کر رہے. اہل سنت کہتے ہیں ہم قبول کرتے ہیں، فاسق ہے. بھائی پھر کیسے کہہ سکتے ہو میں حسینی ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوں؟ مفتی صاحب آپ اربعین حسینی پہ گئے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، آپ نے وہاں پر زیارت کی، آپ نے دعا مغفرت جو بھی آپ نے دعا کی. آپ کیسے، آپ کو چاہیے آپ یزید کی دربار پہ بھی جائیں، یزید کے مقبرے پہ بھی جائیں اور کہیں کہ ہم دونوں سے ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو آپ کہیں کہ جی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کے اس عمل سے آپ محبت نہیں کر رہے. وہ تو یزید کو کچھ نہیں سمجھ رہا، یزید کے خلاف نکل آیا اور اپنے بچوں کو لے کے چلا گیا، اپنی بیویوں کو لے کے چلا گیا، صحابہ کو شہید کروا دیا. 72 شہداء کربلا کے آپ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیے، لیکن قاتلین کے بارے میں آپ لوگ آج تک چھان بین نہیں کر سکے. عبید اللہ ابن زیاد کو بھی وہ ناصبی آئے بچا کے لے کر نکل گئے اہل سنت کی ناک کے نیچے سے. کیوں؟ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں آپ کے پاس کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ اس نے حکم دیا تھا، وہ بھی تاریخی اقوال ہے سر، کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا مفتی صاحب قاتلین امام حسین آپ کے مذہب میں نامعلوم، کیوں؟ چونکہ اہل بیت کے حوالے سے ہمیشہ کوتاہی کی گئی، اہل سنت نے اس چیز کو قبول کیا ہے جیسے عبدالحق دہلوی نے. اور آپ کے ہاں امام حسن کا قاتل کون ہے معلوم نہیں ہے. حضرت علی کا مقبرہ آپ لوگوں کے ہاں، حضرت علی کی قبر کہاں ہے وہ بھی آپ کے لوگوں کے ہاں معلوم نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں حضرت علی کی قبر تک کا معلوم نہیں ہے. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر بقیع میں ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی صحیح روایت نہیں ہے. حضرت زہرا سلام اللہ کی قبر فلاں جگہ پہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے. کیا یہ تھی رسول کی آخری وصیت؟ اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، کہ ان کی قبروں کے نام و نشان آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ یہاں کوئی صحیح روایت اس والے سے نہیں ہے. تو مفتی صاحب آپ ایک محب اہل واقع نا، آپ مجھے آپ سے محبت اس وجہ سے چونکہ آپ محب اہل بیت ہیں، لیکن مجھے عملاً کچھ چیزیں آپ پیش کریں، کوئی بات کریں، کوئی ایسا موقف بیان کریں جس سے ہمیں بھی لگے کہ واقعی مفتی صاحب نے یہاں پہ سٹینڈ کیا ہے اور واقعی یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے محبت اور عمل کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یزیدی ہوں. وما علینا الا البلاغ. مفتی صاحب اچھی تقریر کی ماشاءاللہ آپ نے، اللہ جزائے خیر نصیب فرمایا. چلیں آپ کا جو عشرہ محرم ہے اس میں ایک آپ کے یہ بیان بھی ہو گیا. دیکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دفاع کے لیے کھڑا ہونا یہ تو قرآنی حکم کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کا حکم ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا. لہٰذا ہر وہ جگہ جہاں پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کے ہاتھوں کو پکڑ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر، میں اور عمر، عثمان سے اللہ کے فرشتوں کو حیا آتی ہے، تمام صحابہ. تو جہاں بات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آئے گی، ان کی صحابیت پر آئے گی، ان کے ایمان پر آئے گی، ان کے آخرت پر آئے گی، وہاں ہم اسٹینڈ لیں گے، وہاں ہم کھڑے ہوں گے.
ایسے ہی ہم اسٹینڈ لیں گے اہل بیت علیہم صلاۃ اللہ والسلام کے بارے میں، چاہے اس میں ہم ازواج مطہرات ہمارے نزدیک ہے، چاہے اس میں جو ہے وہ علی اور ان کا گھرانہ ہے، چاہے وہ دیگر جو اہل بیت ہے جتنے بھی ہیں، ہم ان تمام کو ایک ہی جگہ رکھتے ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی قدر، ان کا مقابلہ اگر یزید سے ہے تو علیہ لعنت اللہ، اگر اس کا مقابلہ عبید اللہ بن زیاد سے ہے تو علیہ لعنت اللہ۔ ہر وہ آدمی جس نے ان لوگوں کو بچایا، اگر بچانے کا مقصد اہل بیت کا نقص ہے تو اس نے اپنے ایمان میں نقص پیدا کیا ہے، لیکن اگر اس نے بچانے کی کوشش یہ ہوئی کہ میرے پاس اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے اور میں اس روایت کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہتا ہوں۔ دیکھیں جن لوگوں نے کسی بھی اہل تشیع کے، آپ کو اس بارے میں علم ہوگا اور پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ہماری صحاح کی کتابوں میں ہزارہا شیعہ راوی ہیں۔ شیعہ بمانا کون؟ شیعہ بمانا محب اہل بیت، اور میں بھی وہ شیعہ ہوں اور میں نے ببانگ دول اس کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اگر وہاں سے مراد شیعہ سے مراد وہ ہے کہ جو اس نظریے کا قائل تھا جس نظریے میں ان کے نزدیک جھوٹی روایات کا گڑنا، جھوٹی روایت کو لانا، جھوٹی روایت کو جو ہے وہ پھیلانا، اپنا جو عقیدہ بد تھا اس کے متعلق وہ جو ہے کوئی روایت لاتا تھا، تو علماء نے، فقہاء نے ان کو رد کیا ہے۔ اور آپ نے جتنے نام لیے، تو میں آپ کو اگر محدثین کے نام لوں تو میرے خیال میں اکثر محدث شیعہ ہی نکلیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ، امام شافعی اہل بیت کے ماننے والے شیعہ، حضرت امام احمد بن حنبل یزید کے سخت جو ہے خلاف، حضرت امام مالک رحم اللہ اہل بیت کے جو ہے ماننے والے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہے اس طرح ماننا جیسے آپ مانتے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ کہا جس پر میں نے کہا نا ہم اس موضوع پہ بعد میں بات کریں گے کہ یزید جو ہے وہ زنا زادہ تھا، اس پر ہمیں اعتراض ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، ہمارے ہاں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، نہ تاریخی روایت ہے نہ کوئی اور روایت ہے۔ لہٰذا میرا آپ سے جو اختلاف ہے وہ آپ کی روایتوں اور میری روایتوں کی بنیاد پر ہے، وہ اس بات پر نہیں ہے کہ میں اہل بیت کو ایمان کا حصہ نہیں مانتا، میں اہل بیت کو اصحاب تعظیم نہیں مانتا۔ وہ اس بات پر اختلاف ہے کہ جو روایتیں آپ کو آپ کے طریقے سے ملی ہے، میرے نزدیک وہ طریقے، وہ سند، وہ باتیں اس قدر درجے کی نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر من و عن ویسے ہی ایمان لاؤں، آمنا و صدقنا کوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ میرے طریقوں پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، وہ آپ کا اعتراض ہے، وہ اپنی جگہ پر رکھے۔ ہم انشاءاللہ حسینی تھے، حسینی ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت حسینی رہیں گے۔ اب جو موضوع ہے انشاءاللہ اس پر مزید بات ہم کل یا پرسوں کریں گے انشاءاللہ، جب اللہ نے موقع دیا تو بیٹھ کے انشاءاللہ اس کو مزید کھولیں گے انشاءاللہ۔